بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ جناب آج ہے 7 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج آپ کو قومی سیاست کے بارے میں انٹرنل پولیٹکس کیا چل رہی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ 2-3 چیزیں بڑی اہم امپورٹنٹ ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں ذرا ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ ایک تو GIT رپورٹس آئی ہیں جناب، عزیر بلوچ کی آ گئی، ایک بلدیہ ٹاؤن کی آ گئی اور ایک مورائی اینڈ کمپنی کی آ گئی۔ 3 GIT رپورٹس آئی ہیں، سندھ گورنمنٹ نے جاری کی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک عزیر بلوچ کی رپورٹ ہے، ایک بلدیہ ٹاؤن کی۔ 2 بڑی مشہور معروف رپورٹس ہیں۔ بلدیہ ٹاؤن کا آپ کو معلوم ہے کہ جناب 250 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا، معصوم لوگوں کو، اور اب یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آ گئی ہیں۔ 20 کروڑ روپے بھتہ مانگا گیا تھا، اور 20 کروڑ کا بھتہ نہ دینے کی پاداش میں پوری فیکٹری کو آگ لگا دی گئی، تالے لگا دیے گئے، اور یہ سارے کا سارا تانا بانا چلا گیا جناب MQM کی طرف، MQM لندن کی طرف، اور یہاں پہ محسن صدیقی اینڈ کمپنی اور یہ سارے لوگ تھے، اور اب وہ ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں، GIT میں بھی یہ ایڈمیشن ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ کر لیں آپ۔ پھر ایک اور بات، عزیر بلوچ کی رپورٹ ہے جی۔ عزیر بلوچ نے بھی بہت بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں۔ 200 لوگوں کا قتل وہ تسلیم کر چکا ہے، ٹارگٹ کلنگ، اور پھر وہ مال سے بھرے ہوئے ٹرک کیسے لوٹتا تھا، کن لوگوں کے لیے کام کرتا تھا، تگڑے سیاسی خاندانوں کی زمینوں پہ قبضے چھڑوانے کے لیے کام کرتا تھا، فرنٹ مین تھا، اور اس کے بعد یہ کہ وہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی کے بھی ساتھ کام کرتا تھا، انٹیلیجنس آفیشلز کے ساتھ رابطے میں تھا۔ عزیر بلوچ ایران کا پاسپورٹ، ایران کا شناختی کارڈ، یہ سب کچھ اس کے پاس تھا، اور جب اس پہ مشکل وقت آیا تو اس نے ایران کا راستہ لیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو بلکہ نہیں، یہ بات بہت پہلے کی ہے، کلبھوشن تو پکڑا ہی گیا تھا۔ کلبھوشن نے تو بتایا ہی تھا کہ وہ دیگر غیر ملکی ایجنسیوں کے ذریعے مل کے، یہ صرف را نہیں تھی، اس میں 2 اور بھی تگڑے ملکوں کی انٹیلیجنس ادارے بھی شامل تھے، ایک مغربی ملک کا اور ایک اس سے بڑے ملک کا، اور دونوں نے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے ساروں نے مل کے ایک پلان تیار کیا ہوا تھا کہ پاکستان کے حصے بکھرے کرنے ہیں، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ۔ تو یہ پاکستان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت پاک دھرتی ہے جی، اور 27 رمضان المبارک کو یہ مارز وجود میں آئی تھی، تو اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ہماری کرتوتوں کے باوجود اور ہمارے حکمرانوں کی نااہلیوں کے باوجود۔ لیکن یہ اس طریقے سے تقسیم کیا ہوا تھا، کراچی کو ایک الگ شہر بنانا تھا، یعنی کہ پاکستان سے ہی الگ کروانا تھا۔ اس کے لیے وہ عزیر بلوچ ایک اپنی نوعیت کا کریکٹر، الطاف حسین اپنی نوعیت کا کریکٹر، پورا کا پورا گینگسٹرز جو ہیں انڈر ورلڈ کی طرح وہ سارا چلایا جا رہا تھا، اور صورتحال جیسی تھی آپ کو پتہ ہے، ٹارگٹ کلنگ کیسے ہوتی تھی اور کیسے لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، کاروباری طبقہ۔ تو یہ سارا یہ GIT رپورٹ جو ہے عزیر بلوچ والی بھی اور بلدیہ ٹاؤن والی بھی، اور یہ سارا مال کہاں جاتا تھا؟ لندن جاتا تھا، MQM کے ہیڈ کوارٹر میں، اور وہاں پہ اور یہ سارے MQM کے لوگ بھی بائی ہینڈ بھی لے کے جاتے تھے، کیش بھی لے کے جاتے تھے ڈونیشن کے نام پہ، یہ سارا کچھ کیا جاتا تھا۔ تو بلدیہ ٹاؤن کی آگ لگی جب، تو ظاہر ہے معصوم لوگوں کی آہ جو ہے وہ سنی جاتی ہے، اور وہیں سے سلسلہ شروع ہوا تھا ڈکلائن، اور اس وقت رپورٹ تیار کی ہوئی تھی۔ لیکن خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ رپورٹس میں رد و بدل کی گئی ہے، عزیر بلوچ والی میں بھی خاص طور پہ، اور وہ مورائی والی میں بھی، اس میں رد و بدل کی گئی ہیں، کیونکہ پہلے جو رپورٹ سورسز سے ہمارے پاس آئی تھی اس میں کچھ نام مینشن تھے جو کہ اس میں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز ایک بتا دوں کہ یہ رپورٹس بھی فورجری کی گئی ہے، اور یہ ابھی ڈیٹیلز آنے دیں، کیونکہ وہ سسٹم جو ہے وہ ہینگ کر گیا اور ابھی نہیں آئی، تو وہ آنے دیں، اور یہ سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور ایشو چل رہا ہے
اور وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، ان کی اہلیہ کو بھی سنا گیا، ان کو بھی سنا گیا، وہ خود چلے گئے تھے کورٹ روم میں، ان کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا، ان کی مسز کا بھی آ گیا۔ تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جناب 7 دن کے اندر اندر FBR نوٹس بھیجے گا، اور اس کے بعد اتنے عرصے کے اندر اندر اس نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے، اپنی فائنڈنگز دینی ہے، اور فائنڈنگز دینے کے بعد وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ کریں گے، سپریم جوڈیشل کونسل پھر ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، اور ڈیلے بالکل نہیں ہونا، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا۔ تو سپریم کورٹ FBR کی طرف سے ایک نوٹس بھیجا گیا جسٹس قاضی فائز صاحب کی بلڈنگ پہ، کیونکہ یہ کورٹ آرڈر ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایڈریس پہ ہی یہ نوٹس بھیجنا ہے، اور یہ ساری کارروائی FBR کی جو انکوائری ہے یہ ڈیلے بالکل نہیں ہوگی کہ ایک فلاں بندہ ملک سے باہر ہے، ایسا نہیں ہوگا، یہ کمپلیٹ ہونی ہے 75 دنوں میں۔ تو FBR نے ایک نوٹس بھیجا، وصول نہیں کیا گیا، دوسرا بھیجا، وصول نہیں کیا گیا، تیسرا بھیجا، وصول نہیں کیا گیا، بلکہ جو لے جانے والے ہیں وہ بیچارے کافی پریشان حال واپس آئے تھے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد پھر جی بالآخر FBR نے نوٹس جو ہے وہی ضابطے کی کارروائی کرنی ہوتی ہے، انہوں نے گھر کے باہر چسپاں کر دیا اور ریسیو پھر بھی نہیں کیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہی بات ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ جناب یہ بہت 2 منٹ کی کارروائی ہے، تو FBR کو یہ ساری چیزیں دے دیں، ریکارڈ سپلائی، منی ٹریل دیں اور جان چھڑوائیں۔ تو اب یہ معاملہ یہاں تک رکا ہوا ہے، چونکہ ابھی انکوائری چل رہی ہے، ابھی ہونا ہے۔ میں نے کہا آپ سے یہ خبر شیئر کر لوں۔ پھر ایک اور چیز بھی ہوئی کہ ایک انتہائی معزز صاحب ہیں، ان کے ہاں ایک ان کے عزیز کی ڈیتھ ہوئی تھی، دیگر ان کے دوستوں نے کہا کہ جناب افسوس کرنے چلتے ہیں، وہ افسوس کرنے گئے تو دروازہ ہی نہیں کھولا گیا، بلکہ رجسٹر دے دیا گیا کہ اس رجسٹر میں آپ اپنے جو تعزیتی پیغام میں لکھ دیں، ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ بھی ہوا۔ اس کے بعد ایک اور خبر چل رہی ہے جناب، وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں، اور وہ ہے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کی، کہ یہ تعمیر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتا دوں کہ یہ مندر کا سلسلہ شروع ہوا تھا نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں، اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد میں ایک مندر تعمیر کیا جائے گا، اور اس کے لیے زمین بھی دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے لیے سرکاری خزانے سے خرچہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ تو اب اس کا فیز 2 تھا، اب وہ زمین الاٹ کر دی گئی، اور اس کے لیے 10 کروڑ روپیہ مختص کیا گیا۔ اب یہ معاملہ ظاہر ہے جی، اس پہ ریئیکشن تو ہونا تھا، ریئیکشن اس سینس میں ہونا تھا کہ یہ اگر کسی کمیونٹی کو چاہیے، کسی منارٹی کو، کسی کمیونٹی کو اپنی انہوں نے پوجا پاٹ کرنی ہے، اپنی کوئی کمیونٹی سینٹر بنانا ہے، تو وہ خود خریدیں اور بنائیں۔ اس میں گورنمنٹ کیوں دے رہی ہے؟ پہلا اعتراض یہ تھا۔ پھر یہ کہ تعمیر کرنے کے لیے زمین تو دے ہی رہی ہے، پھر پیسہ بھی دے رہی ہے، 10 کروڑ روپے مختص کیا گیا، یہ دوسرا اعتراض تھا۔ تو یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا اور فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور وہاں پہ یہ چیز بھی آ گئی ہے جو رپورٹ ہوئی ہے مختلف اخباروں میں، وہ یہ ہے جناب کہ یہ قبرستان بھی وہاں پہ جگہ دی جائے گی، وہ ہے مسیحی برادری کے لیے بھی ہوگا ایک پلاٹ، ایک ہوگا قادیانیوں کے لیے، ایک ہوگا بدھ مت کے لیے، تو یہ بھی ایک آ رہا ہے۔ تو یہ چیز اب کافی ایک کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے تو پاکستان میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ سوال اٹھے گا کہ مساجد جو ہیں پھر ان کو بھی سرکاری ریاست کو چاہیے وہ تعمیر کر کے دیں، مدارس ہوں یا مساجد ہوں مختلف شہروں میں، زمین بھی خود گورنمنٹ دے، گورنمنٹ کی طرف سے دینی چاہیے اگر اس اصول کو مان لیا جائے۔ تو اس لیے یہ معاملہ کافی پھیلنے والا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ فی الوقت یہ ہے کہ جو اماؤنٹ ہے
وہ تو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی 10 کروڑ کی، اس کو تو روک لیا گیا ہے، اور کیوں روکا گیا ہے یہ ابھی تک وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اس کو روک لیا گیا ہے کیونکہ یہ اب اسلامی نظریاتی کونسل کو معاملہ ریفر کیا گیا ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ اس کی کیا ہے، کوئی پاسبلٹی ہے نہیں ہے پیسہ ریلیز کرنے کی، خاص طور پہ کیونکہ جب ایک اصول سب کے لیے ہوگا، اور اگر آج مندر سرکاری خرچے پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قومی خزانے سے بنایا جا رہا ہے، زمین بھی گورنمنٹ دے رہی ہے، تو پھر جو مساجد ہیں آئندہ کے لیے بھی اور جو موجود ہیں ان کے لیے بھی، تو کیا ان کی مینٹیننس کے لیے بھی یہ پیسے ریلیز کیے جائیں گے؟ تو ایک ایسا مثال سیٹ ہونے جا رہی تھی، اس کے اب یہ جو نیگیٹو امپیکٹ ہے، یہ جو مسائل سائڈ پہ پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ تو جناب یہ سچویشن ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ البتہ عزیر بلوچ کے بارے میں یہ کہا ہے عزیر بلوچ کا جناب آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے اور ملٹری کورٹ میں چلے، اور اب دیکھنا ہے کہ جناب بلدیہ ٹاؤن کے متاثرین کو، بلکہ جو شہداء کو، ان کو انصاف مل سکے گا، عزیر بلوچ کیفر کردار تک پہنچے گا، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے باقی کردار بھی پہنچیں گے۔ اس کے لیے انشاءاللہ جناب دیکھتے رہیے اور ہم آپ کو خبریں دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔